بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے متعلق جن چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اس میں یہ ہے آدم علیہ السلام کا جنت کے قیام کا کتنا عرصہ تھا، آپ کو زمین کے کس حصے میں اتارا گیا، آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا، آپ نے پہلا لباس کون سا پہنا، آپ نے کعبہ کی تعمیر کس پتھر سے کی، آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بات کریں گے، اور آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین، آپ کا مدفن اور حضرت اماں حوا کا مدفن، ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ مختصراً روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس سلسلے کی جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطا فرمائی، جمعہ کے دن کی 2 گھڑیاں گزر چکی تھیں، جبکہ بعض 3 گھڑیاں گزرنے کے قائل ہیں۔ اس حساب سے بعض کے نزدیک جنت میں ان کا قیام 5 ساعت اور بعض کے نزدیک 3 گھڑی ہوا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی 9ویں یا 10ویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آدم علیہ السلام جنت سے 9ویں یا 10ویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔ کچھ مفسرین کے مطابق جمعہ کے دن 2 ساعت گزرنے پر جنت میں ٹھکانہ ملا اور جمعہ کے دن کی 7 ساعت گزارنے پر زمین کی طرف اتارا گیا۔ کچھ مفسرین کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا اور وہ دن ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر تھا، اور اس کی نتیجہ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی 1 گھڑی ہماری یہاں کے 83 برس کے برابر ہے۔ اور یہ بات جو اس سے پہلے گزری کہ روح پھونکے جانے سے پہلے 40 برس تک خمیر گارے کی شکل میں رہنے دیا گیا، اور بلا شبہ یہ 40 برس ہماری زمین وقت کے ہاں کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔ پھر روح پھونکے جانے سے لے کر زمین کی طرف اتارے جانے تک کل وقت بقیہ 35 سال کے برابر ہے، لہذا مجموعہ 1 گھڑی کے برابر ہوا، اور اسی 1 ساعت میں احادیث کے مطابق سب کچھ ہوا۔ اس مفسرین کے مطابق یوم جمعہ سے آخرت کا یوم جمعہ مراد ہے، جس کی مقدار ہمارے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے، کیونکہ تمام اہل علم احادیث کی وجہ سے اس پر متفق ہیں کہ آدم میں روح پھونکنے کا عمل جمعہ کے دن کی آخری ساعت میں غروب آفتاب سے قبل ہوا، اور احادیث سے یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے۔ ان کا جنت میں ٹھکانہ اور وہاں سے زمین کی طرف اترنا یہ سب کچھ اسی ساعت میں ہوا، لہذا یہ بات یقینی طور پر واضح ہے کہ یہ گھڑی دراصل اس یوم کی تھی جو ہمارے اعتبار سے 80 سال 4 ماہ کے برابر، لہذا اس ساعت کے اعتبار سے 40 برس تک آدم علیہ السلام خمیر یعنی گارے کی شکل میں رہے، پھر روح پھونکے جانے سے لے کر زمین کی طرف اترنے تک 47 برس 4 ماہ تک کا عرصہ گزرا، اور ان سب کا مجموعہ 1 گھڑی کے برابر ہے جو آخری گھڑی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے 2 نمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلی اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے، اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا، یعنی دن کے 500 سال کے برابر ہے، اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار 12 ساعت ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے کس حصے میں اتارا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے میں زمین پر اتارا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند کی طرف اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم کو اتارا تھا اور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوا سے تعلق جوڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آدم علیہ السلام کو قرض ہند میں اور حوا کو جدہ میں اتارا، پس آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا ان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے بڑھی تھی، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا، اور میدان میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، لہذا اس کا نام عرفات پڑ گیا، اور جس جگہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے اس کا نام جمع پڑ گیا۔ اور آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں جس جگہ اتارا گیا اس کو بوز کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم کو یہ بات بتا رہے تھے تو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تھے تو ارض ہند میں اترے تھے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے اہل تورات کے مطابق آدم کو ہند میں واسم نامی پہاڑ پر اتارا گیا جو کہ بھیل نامی وادی کے پاس تھا، اور یہ وادی دنج اور مزل نامی شہروں کے درمیان جو کہ ہند میں واقع تھے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا جو کہ مکہ کے قریب ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سراندیپ یعنی سری لنکا بوز نامی پہاڑ پر اتارا گیا، اور حوا کو ارض مکہ میں، اور ابلیس کو میسبان میں، اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا، اور ایک قول کے مطابق سام کو ایک جنگل میں اور ابلیس کو ابلا کے دریا کے کنارے اتارا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا۔ بعض نے یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسمان کے سب سے زیادہ قریب، کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا، اور آدم فرشتوں کی مناجات و تسبیح وغیرہ کو سنتے تھے، اور اس سے وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرتے تھے، جبکہ فرشتے ان سے ہیبت کھاتے تھے، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کے قد میں تخفیف کر دے گی۔ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین کی طرف اتارا اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان میں، اور وہ اہل آسمان کا کلام و مناجات سنتے تھے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے قد کی وجہ سے فرشتے ان سے ہیبت کھانے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مناجات و عبادات کے سنے جانے اور دخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اپنی مناجات و عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، پس اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مکہ جانے والے راستے کی طرف کر دیا۔ آدم علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قدموں کے درمیان والی خالی جگہ جنگل و بیابان بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام مکہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت زمین پر اتارا جس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا، بس آدم علیہ السلام مسلسل اس کا طواف کرتے رہے۔ جب طوفان نوح آیا تو وہ یاقوت اٹھا لیا گیا، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، جس طرح قرآن کی آیت میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر رکھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے قدم زمین پر اور سر آسمان کو چھوتا تھا، جس کی وجہ سے فرشتے ہیبت کھاتے تھے، بس ان کا قد 60 ذراع کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مناجات و تسبیح اور آوازیں نہ سنی تو بڑا رنج ہوا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے لیے ایک گھر اتارا ہے تاکہ تم اس کا طواف کرو جیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور تم اس کے پاس نماز پڑھو جیسا کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اس گھر کی طرف چلے اور ان کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا گیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیانی والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابر تھی۔ بس یہ جگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آباد رہی، یہاں تک کہ آدم بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا، اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرا رب، میں آپ کے گھر جنت میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں، اور نہ آپ کے سوا کوئی میرا نگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف با افراد کھاتا تھا اور جہاں چاہتا رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پر اتار دیا جہاں سے میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا اور انہیں آپ کے عرش کے گرد مصروف طواف دیکھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا۔ پھر آپ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میرا قد 60 ذراع کر دیا۔ میری آواز اور نظر کی حد میں بھی کمی ہو گئی اور میں جنت کی خوشبو تک سونگنے کے قابل نہ رہا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے آدم، میں نے تیسری غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ہم بات کرتے ہیں آپ کے لباس کے متعلق۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو برہنہ دیکھا تو ان کو حکم دیا کہ ایک زبہ ذبح کریں جو کہ جنت سے نازل کردہ 8 قسم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ بس انہوں نے ایک دمبہ ذبح کیا، اس کی اون لی اور حوا نے اسے کاٹا اور دونوں نے مل کر کپڑا بنایا
اس سے آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا نے اپنے لیے ایک دوپٹہ اور چادر تیار کی۔ دونوں نے یہ لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھی دعا قبول کروں گا، بشرطے کہ وہ میری فرمانبرداری کا حق ادا کرے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرا رب، میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آدم علیہ السلام کا کسی باغ پر سے گزر ہوتا اور وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے مجھے اسی جگہ چھوڑ دو، مگر فرشتہ نے کہا تمہاری جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچے، راستہ میں جس مقام پر آدم ٹھہرے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں، اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ سب جنگلوں بیابان ہو گئے۔ پس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں 5 مقامات کے پتھروں سے کی۔ نمبر 1 طور سینا، نمبر 2 طور زیتون، نمبر 3 کوہ لبنان، نمبر 4 کوہ جودی، اور نمبر 5 بنیاد میں جبل حرا کا پتھر استعمال کیا۔ جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں لے کر عرفات کی طرف گیا اور آدم علیہ السلام کو تمام مقامات کا حج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا، پھر انہوں نے 1 ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے اور بوز نامی پہاڑ پر آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن عباس نے ہم سے بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اترے تو سرزمین ہند میں اترے تھے، انہوں نے وہاں سے پیدل 40 حج کیے۔ میں نے عرض کیا اے ابو الحجاج، وہ سوار کیوں نہ ہوتے تھے؟ فرمایا کون سی چیز تھی جو انہیں اٹھا سکتی؟ اللہ کی قسم ان کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کو طے کرتا تھا اور ان کا سر آسمان کو چھوتا تھا۔ فرشتوں نے ان کی سانسوں کی شکایت کی، پس رحمان نے ان کا قد 40 سال کی مسافت کے بقدر پست کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ آدم علیہ السلام اس وقت سرزمین ہند میں تھے، پس وہ ہند سے حج کے لیے آئے۔ وہ جس جگہ بھی قدم رکھتے اس جگہ بستی بن جاتی، اور جو جگہ ان کے قدموں کے درمیان خالی رہ گئی وہ بیابان ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ پہنچ گئے۔ پس انہوں نے طواف کیا اور تمام مناسک حج ادا کیے، سرزمین ہند کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ پھر واپسی میں جب وہ عرفات کی تنگ گھاٹی میں پہنچے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا اے آدم، آپ کا حج کامل و مقبول ہے۔ یہ سن کر آپ حیران ہوئے کہ انہیں کیسے معلوم ہوا۔ فرشتوں نے ان کی حیرانگی اور تعجب کو محسوس کرتے ہوئے کہا اے آدم، ہم نے اس گھر کا حج آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کیا تھا۔ یہ سن کر آدم اپنے آپ کو ان سے کم تر محسوس کرنے لگے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق اہل علم کی درمیان معمولی اختلاف ہے، اور اس مسئلہ میں جو احادیث ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام بیٹھ کے ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی جانب لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ملتے وقت کا سلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 2 مٹھیاں بری اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اختیار کیا اور اس کے تو دونوں ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ مٹھی کھولی تو اس میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی صورت اور ہر آدمی کے پاس اس کی مدت عمر بھی لکھی ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال درج تھی۔ ان میں ایک جماعت انتہائی نورانی صورت تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں جس پر نور چھایا ہوا ہے؟ فرمایا یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اس جماعت میں ایک صاحب نورانیت میں کچھ زیادہ نمایاں تھے،
مگر ان کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، یہ کیا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن چہرے والے کی عمر صرف 40 سال۔ فرمایا، یہی اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے انہیں دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، پھر زمین کی طرف اتارا اور عرصہ دراز گرز جانے کے بعد جب ملک الموت ان آدم کی روح قبض کرنے آیا، آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم میرے پاس قبل از وقت جلدی نہیں آگے؟ ملک الموت نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا ابھی میری عمر میں 60 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا، آپ کی عمر میں کچھ باقی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے میرے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی اسی طرح بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز لکھی ہوئی کتاب رکھے گا اور گواہوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت الدین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس شخص نے بحث و تکرار کی وہ آدم علیہ السلام تھے۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد نکالی، پھر ان کو آدم علیہ السلام پر پیش فرمایا تو آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو زیادہ سفید روشن دیکھا تو عرض کی، اے میرے رب، یہ کون سا نبی ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر زیادہ کر دیجئے۔ فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی عمر دے کر اس کی عمر میں اضافہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ انہوں نے اپنی عمر میں سے 40 سال داؤد کو ہبہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کتاب میں لکھ لیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنا لیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آدم نے فرمایا، میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہے، مگر فرشتوں نے کہا کہ وہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دی۔ آدم نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی چیز ہبہ یعنی تحفہ کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب پیش فرمائی اور فرشتوں کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا۔ سو اس طرح آدم علیہ السلام کے 1000 سال پورے ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی عمر کے 100 سال پورے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی تمام اولاد کو چونٹیوں کی طرح نکالا اور انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، پھر ان سے کلام کیا اور انہیں انہی کی ذات پر گواہ بنایا۔ ان میں سے بعض کو نورانی صورت بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا، یہ داؤد ہے۔ عرض کیا، میرے رب، آپ نے ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی؟ فرمایا 60 سال۔ پھر پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا کہ 1000 سال، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی عمر اور دنیا میں ٹھہرنے کی مدت لکھ دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، آپ ان کی عمر میں کچھ اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری عمر میں سے کچھ اسے عطا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے، اور قلم تمام بنی آدم کی تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ بس آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال داؤد کی عمر میں لکھ دیے گئے، لہٰذا اب آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوگی۔ جب 960 سال پورے ہو گئے تو ملک الموت آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ آدم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، آپ کیسے تشریف لائے؟ اس نے کہا، آپ نے اپنی عمر پوری کر لی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے ابھی 960 سال کیے ہیں، 40 ابھی تک باقی ہیں۔ ملک الموت نے یہ سن کر کہا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میرے رب نے اس کی خبر دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاؤ اور ان سے پوچھو۔ پس ملک الموت اللہ کی طرف لوٹ گئے اور عرض کی، اے میرے رب، میں آپ کی طرف لوٹ کر آیا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی ان پر عطا کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور انہیں خبر دو کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی پشت سے نکالا،
اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر فرمائی۔ پھر ان کی تمام اولاد کو ان کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو زیادہ نورانی پایا تو بڑے تعجب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ داؤد ہیں، ان کی عمر 60 سال مقرر کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ ان 40 سال کے بارے میں جھگڑنے لگے، تو ان سے کہا گیا آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی پشت سے چیونٹیوں کی شکل میں نکالا اور انہیں آدم علیہ السلام پر ان کے ناموں، ان کے آبا کے ناموں اور ان کی عمروں کے ساتھ پیش کیا، اور روح داؤد کو چمکدار نورانی صورت میں پیش فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی ہیں۔ پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا آپ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنی وفات سے قبل 11 دن تک بیمار رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا، اور وہ کتاب جس میں وصیت لکھی گئی تھی اپنے بیٹے شیس کے سپرد کی، اور اسے قابیل اور اس کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ پس شیس اور ان کی اولاد نے اس علم کو جو ان کے پاس تھا قابیل اور اس کی اولاد سے چھپا کر رکھا، اور جو قابیل اور اس کی اولاد اس سے محروم رہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ان کی وفات پر فرشتے جمع ہوئے اور ان کی قبر بنائی، اس لیے کہ وہ صفوۃ الرحمن، رحمان کے منتخب کردہ تھے۔ شیس علیہ السلام اور ان کے بھائی اس وقت مشارق الفردوس میں ایک بستی کے قریب تھے۔ یہ زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ ان کی وفات پر چاند اور سورج 7 دن اور 7 رات تک گرن میں رہے۔ جب وہ وقت وفات فرشتے جمع ہوئے تو انہوں نے لکھی ہوئی وصیت آدم کو جمع کیا اور اسے سیڑھی نما ایک چیز میں رکھ دیا۔ اس سیڑھی نما چیز کے ساتھ ایک ناقوس بھی تھا جس کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یحییٰ بن عباد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا اور ان کی خبر تیار کرنے کی ذمہ داری فرشتوں کو سونپی۔ چنانچہ انہوں نے انہیں سپرد خاک کیا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد کے مطابق غسل دیا اور انہیں لحد میں رکھا اور فرمایا کہ یہی طریقہ اولاد آدم علیہ السلام میں جاری ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قد کھجور کے لمبے درخت کی مانند 60 ذراع تھا، اور ان کے بدن پر بال بہت زیادہ تھے جو ان کے اعضائے مستورہ کو چھپائے ہوئے۔ جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو ان کے اعضائے مستورہ ظاہر ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اس جگہ سے بھاگے اور ایک درخت کی پناہ لی۔ ان کے رب نے ان کو ندا دی اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا اے میرے رب واللہ ایسا نہیں ہے مگر میں اپنی خطا کی وجہ سے آپ سے حیا کرتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی طرف اتارا اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط بھیجا۔ حضرت حوا نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ آدم علیہ السلام کی طرف چلی تاکہ فرشتوں سے پہلے ان کے قریب پہنچ جائے، مگر آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھ کر فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے قاصدوں کے درمیان تخلیہ کر دو، تم سے تو ہمیشہ ملاقات رہی ہے اور تمہاری ہی وجہ سے مجھے وہ مصیبت پہنچی۔ جب ان کی روح قبض کر لی گئی تو فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے موافق غسل دیا اور کفن میں بھی طاق ہی لحاظ رکھا۔ پھر ان کے لیے لحد بنوائی اور پھر سپرد خاک کیا اور کہا کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ رہے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے درخت کی مانند طویل القامت تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو کہا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا آپ آگے بڑھیں اور اس میں 30 تکبیرات پڑھیں اور اپنے والد پر نماز پڑھیں، ان میں سے 5 تو نماز کے لیے ضروری ہیں اور باقی تکبیرات فضیلت آدم علیہ السلام کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ ان پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا قول اس سے پہلے گزر چکا ہے، جبکہ دیگر حضرات کے بقول مکہ میں جبل ابو قبیس کے ایک غار میں مدفون ہے، اور اس غار کو غار الکنز کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی سے نکلے تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن فرمایا۔ ہم جمعہ کے دن کو آپ کے یوم وفات کے طور پر مانتے ہیں، اس بارے میں روایات لکھی جا چکی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ان کی وفات بوز نامی پہاڑ پر ہوئی، یعنی وہ پہاڑ جس پر آپ کو اتارا گیا، اور حوا و آدم کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ اسی غار میں دفن ہوئی، جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام و حوا اسی جگہ دفن رہے یہاں تک کہ طوفان نوح آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکال کر تابوت میں رکھا، پھر اس تابوت کو اپنی کشتی میں رکھ لیا۔ طوفان کے بعد جب زمین خشک ہو گئی تو ان کی تابوت اسی جگہ دفن کر دیے گئے جس جگہ طوفان سے پہلے دفن تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ وہ سوت کاٹتی اور کپڑا بنتی، آٹا گوندتی، روٹی پکاتی اور دیگر زنانہ گھریلو مصروفیات سر انجام دیتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔